جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہل بیت کا قافلہ، بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں بسلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لایا جائے۔ جب یہ قافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون کے ساتھ اشعار لکھے گئے، اور اشعار خون کے ساتھ یہ تھے: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ وہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، حرم شفاعت، جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ خون کے ساتھ، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے، خونی قلم کے ساتھ، کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے وہ حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ تو فرمایا: ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے؟ پھر اس کے نیچے لکھا: فلا واللہ لیس لہم شفیع، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وقد قاتلوا الحسین بحکم جور وخالف حکمہم حکم الکتاب۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی، کہ حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، امام زین العابدین، ایک ہی، اور وہ بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی پوتیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کرایا، چونکہ بڑے دور سے پانی آنا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ چلتا ہے، اصل لفظ سکینہ۔ سیدہ، میں عرف عام کا لفظ استعمال کروں گا، تلفظ بتا دوں گا، سکینہ، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ۔ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک درخت ہے، ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلے کے ساتھ جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی، اتنے سرہانے پہ لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس درخت کی جھاڑی کی، پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی، چونکہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ چلا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا،
امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا پھوپھی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا، وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ فاطمہ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، متمثل تھی روح اقدس۔ آئی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پہ ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں، سیدہ سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا، چل پڑی۔ اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے، اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کی جشن کے سما میں ان کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا، ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر، اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون، جو سر نیزوں پر سوار ہیں، عوام کو نہیں پتا تھا۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے، تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی ایک بازار میں،
भीड़ थी। काफिला आके एक बाजार के चौक में रुक गया, परेशान हाल थी। छतों पर खवातीन दमिश्क की छतों पर बैठी थी, देखती थी, तकती थी। एक खातून के घर के करीब जब चौक में काफिला रुका, सारी खवातीन छतों पर तक रही थी मंजर, किसी को खबर न थी कि कौन है। खातून छत पर से आवाज देती है कि कैदी आई हैं, कैदी हैं। उन्होंने अपने खादमों को, नौकरों को भेजा कि जाके पूछो इन कैदियों से कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने आके पूछा इर्द गिर्द से, किसी ने कहा पानी पिला दें, तो उसने पानी भेजा, फिर पानी के साथ खजूरें भेजी, जो कुछ घर में मुयस्सर था खिदमत तवाज़ो करती गई। चादरें भेज दी, कपड़े साहिबान के चादरें भेज दी, पानी भेज दिया, जो उसके घर में जो कुछ मुयस्सर था भेजती गई, देखती गई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहजादियों को, शहजादों को जिसको जिसकी ज़रूरत थी वो उनको खिलाती देती गई। काफिला रुका रहा, जब हो चुका तो उन्होंने पैगाम दे के पूछा उस खातून से। इतने में खातून आ गई कि आ जा खातून, जिसने इतना एहसान किया है इस पूरे दमिश्क में हमारे सिवाय तमाशा देखने के और तो कोई वाकिफ न था। ये तुम खातून कौन हो? तुमने हमारे साथ इतनी भलाई और एहसान क्यों किया है? उसने कहा मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। मैंने एक ज़माना मदीना तैयबा में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की नौकरी में गुजारा। नौजवानी थी, मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बिन्त मुस्तफ़ा की नौकरानी थी। नौजवानी में उनकी नौकरानी थी। और जब मैं मदीना से रुखसत होने लगी, पुरानी बात है, अपनी कहानी सुना रही है सैयदा ज़ैनब को। जब मैं रुखसत होने लगी तो मैंने आपसे दुआएं ली थी और अर्ज किया था सैयदा कायनात की कोई नसीहत कर दें। तो मुझे सैयदा कायनात ने फरमाया था अच्छा जा रही हो दमिश्क में, सलामत रहना। एक ही नसीहत है, कभी कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। बीबी मुझे तो कोई पहचान नहीं है, मैं तो नहीं जानती आप कौन है। इतना ही सुना है कि कोई बागी थे, वो मार दिए गए और कैदी होके आए हैं। मैंने तो भलाई इसलिए की है कि मुझे मेरी सैयदा ने सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने नसीहत की थी, एक ही नसीहत की थी, कहा था सलामत रहना, जिंदगी में कभी कोई कैदी मिल जाए तो उनसे भलाई कर देना। मैं तो आज सैयदा फातिमा ज़हरा की उस वसीयत पे अमल कर रही हूँ। मैंने देखा है कैदी है तो मैंने तो कैदियों से नेकी कर दी है, भलाई कर दी। ज़ैनब के आंसू निकल आए, खामोश नहीं, खामोश नहीं। आपने जवाब में कहा अच्छा बीबी तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है, बताएं हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं, क्या बदला तुम क्या चाहती हो? उसने कहा बीबी एक दुआ कर दे, दुआ कर दे। जब मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे दो बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब। उनको बचपन में देखा था, थोड़ी उम्र में। सैयदा कायनात तो विसाल फरमा गई, अब मुझे नहीं मालूम वो किस हाल में है। और मैंने ये भी सुना था कि हसन मुश्तबा भी विसाल फरमा गए। अब मेरी ये इल्तिजा है, दुआ कर दे कि कभी जिंदगी में मैं सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देख लूं और उनकी शहजादी सैयदा ज़ैनब को देख लूं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर ले। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई, ये नेज़े पर हुसैन है और ये कैदी ज़ैनब। इस हाल में दमिश्क में दाखिल हुए और हुजूर अलैहि सलाम के एक सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद साइदी, हजरत सहल बिन साद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सहल वो सहाबी हैं। बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी हदीस उनसे मरवी हैं। हजरत सहल बिन साद रिवायत करते हैं, बयान करते हैं, मैं किसी काम से बैतुल मक़दिस जा रहा था, बैतुल मक़दिस, तो मैं दमिश्क पहुंचा। तो हजरत सहल बिन साद कहते हैं कि जब दमिश्क आया तो वहां ईद का समा था, हर तरफ शामियाने थे, शादियाने थे, ईद की खुशियां थी और जुलूस थे, झंडियां थी, अजीब समा था। मैंने लोगों से पूछा कि शाम के लोगों, लगता है कि तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है, आज इलाकाई ईद है, सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है, क्या कोई
لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مدینہ سے آیا ہوں۔ عمر تھے اس وقت، عمر رسیدہ تھے۔ پوچھے میرا نام سہل ہے، میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں، کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں معاذ۔ انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہے؟ حضرت سعد بن سعد۔ انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پہ کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا، اور بعد ازاں پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی، نظر میں گزری تھی، پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر انور۔ آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی۔ حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، تو ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکل گئی، رو پڑے اور رو کے یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ اس دربار میں دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب بدبخت یزید کا جو شراب میں دھت تھا شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا، اس نے کہا ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ، چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی۔ وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے ہاتھوں سے؟ کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ تو سیدہ زینب اپنی پھوپھی کی طرف لپٹ گئی۔ پھر پوچھا یزید نے یہ بولتی کیوں نہیں، کون ہے؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ، اس کا گھیرا بہت تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو ذرا کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ ذرا کھول کے کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی، فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو۔ کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، ایک امام زین العابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا، امام علی مقام کے سر انور اور شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا سارے قافلے کو جمع کر لیں، مدینہ ان کو لے چلیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ، ان کی ایک اور صاحبزادی، ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، شامی، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں
اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں، کنیزیں ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں۔ اس ایک شامی نے اسی مغالطے میں یزید سے کہا، فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی باندھی کنیز مجھے دے دو۔ یہ فاطمہ بنت الحسین چیخ کے اپنی پھوپھو کے ساتھ دامن سے لپٹ گئی، کہنے لگی، پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا؟ بیٹے گھبرا نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے۔ یزید بولا، طیش میں آ گیا، وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا، اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا یزید لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھ یہ عشر کر رکھا ہے۔ میں سمجھا تھا کہ اثر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں، واپس کر دو، ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زاد سفر کے طور پہ کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، ہمیں تو 2-3 چیزیں ہمیں واپس کر دیں، باقی پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں ہماری اماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، اور ان کا دست، ان کا گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ چھینا ہوا گلو بند دے دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہ ہیں، واپس مل جائیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا معلی، 3 دن شہداء کربلا معلی اور امام علی مقام کے مزارات اقدس پر تعزیت کے لیے 3 دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ امام زین العابدین کو سکت تھی، نہ سیدہ زینب کو سکت تھی۔ ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے، ان کو بھیجا کہ اب ہم تو آگے کیسے جائیں، جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی، مدینہ پاک میں قیامت آ گئی، یہ کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سما تھا، روتے چیختے اس لوٹے قافلے کو لے کے آئے، اور سیدھا آقا اسلام کی بارگاہ میں روضہ رسول پہ جا کے گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا۔ یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے، عبادت کرتے،
اور روتے رہتے اتنی کثرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا. حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی تھی. تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں، گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے. دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حضور کے عطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا، ان سے محبت کرنا، اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے. ساری راتیں گزر چکی اور شب عاشور آ گئی. شب عاشور خیموں کی آخری رات، میدان کربلا کی آخری رات. بدبخت کفار، لعنتی جہنمی یزید اور ابن زیاد کا لشکر حملے اور قتل حسین کی تیاری میں ہے، اور خانوادہ رسول کا ایک ایک فرد شب عاشور مناجات الہی میں ہے، عبادت اور مناجات الہی میں ہے. یہ رات شب عاشور، بنو امیہ کا زمانہ، مجھے یہاں حدیث یاد آ گئی. شب عاشور کا وقت امام حسن روایت کرتے ہیں، حسن مجتبی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. صحاح ستہ حدیث کی جامع ترمذی سے روایت ہے، مستدرک حاکم سے روایت ہے، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے روایت ہے. ان تمام کتب حدیث اور کتب تفسیر میں امام عالی مقام امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، میرے بابا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. یہ ابواب التفسیر میں ہے، جامع ترمذی. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح پریشان بیدار ہوئے. نے فرمایا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے منبر پر بنو امیہ کے حکمرانوں کو اپنا منبر پامال کرتے دیکھا. منبر رسول پامال ہو رہا یکے بعد دیگرے. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے منبر پر بیٹھے، وہ پریشان اٹھے، طبیعت مقدسہ پر ملال تھا. اس ملال کو دور کرنے کے لیے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر کی صورت اتری. پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل. حدیث کے راوی جنہوں نے امام حسن مجتبی سے یہ سنا وہ کہتے ہیں میں تب سے سوچنے لگ گیا کہ 1000 مہینے کون سے 1000 مہینے. تو ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب وقت گزرا اور گنے تو 92 برس جو بنو امیہ کے گزرے وہ پورے 1000 مہینے بنے. اللہ نے حضور کا رنج اور ملال دور کرنے کے لیے سورت اتاری. فرمایا محبوب جن کو اپنے منبر پہ پامال کرتے دیکھا ہے 1000 مہینے اس منبر پہ حکومت میں بیٹھیں گے کہ 1000 مہینوں سے محبوب تیری اہل بیت کی ایک رات دیتے. 1000 مہینے بنو امیہ کے. حدیث تو وہاں ختم ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے مراد بنو امیہ کے 90 سال 1000 ماہ، بنو امیہ کے 1000 ماہ. حدیث ختم ہو گئی. اب اس سے آگے اپنا اجتہادی اطلاق کر رہا ہوں، اجتہادی اپنی ذمہ داری پر، اپنی علمی ذمہ داری پر اطلاق کر رہا ہوں کہ جب 1000 ماہ تخت دمشق کے ہوئے، 1000 ماہ بنو امیہ کے تخت دمشق سے ہوئے تو ان سے بہتر ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے جب ایک طرف تخت دمشق کے 1000 مہینے ہوں تو ایک رات جو تخت دمشق کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ سیدہ زینب کی شب عاشور، وہ حسین کی شب عاشور ہے، وہ سکینہ کی شب عاشور ہے، وہ سیدہ زینب کی شب عاشور ہے کہ وہ تخت پر بیٹھنے والوں کے 1000 ماہ اور مصطفیٰ تیرے شہزادوں شہزادیوں کی خاک کربلا پر وہ آخری ایک رات شب عاشور آخری رات. آنکھ لگ گئی، عبادت کرتے مناجات کرتے، کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی. ایک فکر تھی کہ یہ جو خاندان کے جوان ہیں کل جب میرے بھائی حسین کی باری آئی تو کہیں بے وفائی نہ کر جا. کبھی ان کی وفات کا جا کے امتحان کرتی. وہ جب پکے نظر آتے پختہ نظر آتے تو وہ جو انصار و اصحاب تھے دوسرے خاندانوں کے آئے ہوئے وفادار ان کا امتحان کرتی کہ میرے ماں جائے حسین کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ بک جائے
رات ان کی وفاداریوں کے امتحان میں رہتی، مناجات میں رہتی۔ امام حسین کو دیکھا اس عراق کے لمحے، اور جب دونوں طرف دیکھا کہ دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ اپنی جانیں حسین سے پہلے دے دیں گے، تو حوصلہ ہو گیا ایک لمحے کے لیے۔ ادھر سے خیمے سے امام حسین نکلے، سامنے سے سیدہ زینب آ رہی، ان کی وفاداری کی شہادتیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مغموم چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ علی مقام پوچھتے ہیں بہن زینب جب مدینہ سے چلی ہو آج رات تک تمہیں ہنستے نہیں دیکھا، آج مسکراہٹ عرض کرتی ہے بھائی حسین دونوں خیموں سے وفاداری کی بات سن کے آ رہی، بہن تھوڑی دیر آنکھ لگا لے سو جا، معلوم نہیں کل اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ سیدہ زینب کی ہلکی سی آنکھ لگی، خواب میں دیکھتی ہے میدان کربلا ہے، ہزار حوران وحش انوار و تجلیات کی جھرمٹ میں میدان میں اتر آئی، طرف نور بکھر گیا ہے، روشنی بکھر گئی، اس جھرمٹ میں کوئی پردہ دار بی بی آ گئی، اور وہ آ کر سرزمین کربلا کی ایک جگہ پہ جھاڑو دے رہی ہے، کنکر چن رہی ہے، پتھر چن رہی ہے۔ سیدہ زینب جا کے پوچھتی ہے بی بی کیا کر رہی ہے؟ فرماتی ہے بیٹی زینب کل جب میرے حسین کا لاشا یہاں گرے گا تو کہیں اس کے لاشے کو کنکر نہ چپ جائے، جگہ صفا کر دے۔ آپ ہے کون؟ پردہ تو اٹھایا تو سیدہ کائنات۔ رات گزر گئی، محرم کے دن یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے۔ آخر پہ امام علی مقام نے جان آفری کے سپرد کر کر جانے لگے، سب کو ودا کہا، تاکہ حوالے کیا، گھوڑے پر بیٹھے ذوالجناح پہ بیٹھے، اس کی لگام کھینچی، پاؤں مارے، نیچے سر کر کے کھڑا ہے چلتا نہیں، پھر لگام کھینچی، پھر اور زور سے کھینچی، گھوڑا پھر سر نیچے کر لیتا ہے چلتا نہیں، تیسری بار پھر ایڑی ماری، گھوڑے نے پھر سر نیچے کر لیا۔ امام علی مقام نیچے اتر آئے، جھک کے دیکھا تو شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی۔ ذوالجناح بابا کو نہ لے جا، ادھر جو گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میں تو رات جب تک بابا سینے پہ نہ لٹائے زبان نہ چسائے سوتی نہیں ہو، بابا کو لے گیا تو رات میں سوں گی کہاں۔ آقا نے دلاسا دیا، پیار کیا، سیدہ زینب کے سپرد کیا شہزادی سکینہ کو، رخصت ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی صدائیں آنے لگ، خیمے جل گئے، خانوادہ لٹ گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، آگ لگی ہے، اندھیرا چھایا ہے۔ سیدہ زینب خیمے میں ہر طرف دوڑ کے دیکھتی ہے، شہزادی سکینہ نظر نہیں آتی، سب طرف جا کے دیکھتی ہیں، آواز دیتی ہیں، شہزادی سکینہ، سیدہ سکینہ نظر نہیں آتی، پریشان ہو کر تلاش میں باہر نکلتی ہے، دیکھتے دیکھتے جہاں لاشیں پڑے ہیں شہیدان کربلا کے، اس کے قریب جا پہنچی، دیکھا کہ جسد حسین کے اوپر کوئی چیز اونچی اونچی ہے، اندھیرا تھا، قریب تو گئے، سکینہ لپٹی ہوئی ہے، عرض کرتی ہے بابا ابھی بھی پیاسی ہوں۔ لٹا پٹا قافلہ دمشق پہنچ گیا، سر مبارک نیزوں پر اٹھائے ہوئے رکھ دیے گئے، بدبخت یزید کا دربار لگا، وہ پوچھتا ہے کدھر ہے حسین کی بیبیاں اور بیٹیاں؟ ایک بوڑھی سی خاتون اٹھی، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ضعیفہ ہے، نحیف ہے، بوڑھی، لکڑی کا عصا کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا بدبخت زبان سنبھال کر بات کر، یہ وارثان جنت ہے، یہ وارثان ارض و سما ہے، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، بطول زہرا کی بیٹی، ادب سے بات کر۔ بدبخت یزید پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے میرا نام فضہ ہے، میں نے ان کو گود میں کھلایا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، سپاہی اٹھا تلوار لے کر، بدبخت یزید لعین کے پیچھے 500 سپاہی حبشہ کے کھڑے تلواریں لے کر۔ فضہ گرم دار آواز میں بولی حبشہ کے غیرت مند سپاہیوں،
تمہاری حبشہ کی بہن فضہ کا سر یزیدی دربار کا بدبخت قلم کرنا چاہتا ہے، کیا تمہاری خیر دوبارہ کر لے گی؟ 500 تلواریں میدان میں لہر گئی، 500 تلواریں میدان میں لہر گئی اور دربار یزید میں سخت تاری ہو گیا۔ سیدہ زینب اٹھی اور سوئے مدینہ چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی، سوئے گنبد خضرا بولی نانا بابا حبشہ کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے 500 تلواریں لہر گئی، بابا تیری بیٹیاں اس حال میں کھڑی ہیں۔ مجھ میں دعا کی سکت نہیں ہے، میں نے جو کچھ حسین کی بارگاہ میں عرض کر دیا اور سیدہ کی بارگاہ میں، مولا اسے دعا بنا دے۔